बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयरन के साथ नासे नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाक भारत जंग कहाँ तक पहुँची, सूरत हाल क्या है, और यही नहीं, इससे आगे अगर बात करें तो वो है कि मोदी सरकार गलत फहमी का शिकार, और भारतीय जो है ना अपना फ़िज़ाई हदूद जो है हमारी, वो भारतीय तैयारों के लिए बंद, और भारत को बड़ा नुकसान। भारतीय फोर्सेस ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। उनकी जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके सरबराह ने कह दिया कि ये नाकामी हमारी है। अब बताएं, फिर इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लग रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है? उन्होंने कहा कि इसमें जो लोग शामिल थे, जो तस्वीरें सयाह की, वो भी गलत साबित हो गई। इन तमाम चीज़ों की सूरत हाल, मौजूदा पोजीशन क्या है, पाकिस्तान के क्या इरादे हैं, भारत के क्या इरादे हैं, इस पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, 1960 का सिंतास मुआहदा पीछे चला गया कि जब हम बंद कर देंगे, बंद तो कर ही नहीं सकते। आलमी बैंक और UNO उसका गारंटर है। जी मैंने आपको पहले भी बताया था, और सारे चैनल बता रहे हैं, चीख चीख के बता रहे हैं। लेकिन क्या ये बात मोदी सरकार को नहीं पता थी? तो मोदी सरकार का ये ड्रामा उल्टा हो गया। फार्स जैसे ना अपना फ्लैग ऑपरेशन उनके गले पड़ गया। क्यों? कि बॉर्डर से 400 मील दूर है। हादसा हुआ जहाँ पहलगाम में, तो वहाँ 10 मिनट के बाद उसकी FIR दर्ज हो गई। कहाँ? थाना कितनी दूर है? 6 मील दूर, और पहाड़ी इलाका है। तो आप ये सोच लें कि वो जनाब 10 मिनट के बाद FIR भी दर्ज हो गई, और 5 मिनट के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लग गया कि पाकिस्तानियों ने ये काम किया। नौजवान मुसलमान थे, और ये था और वो था और वो था। सयाहों की सरजमीन थी, जगह थी, और फिर वहाँ मामलात क्या थे? वह सैर व तफरीह के लिए आने वाले सयाह थे, उनको निशाना बनाया गया। उसमें एक मुसलमान भी मारा गया। तो अब आप ये सोचें कि क्या मुसलमान को मारेगा अगर हिंदू की दुश्मनी में गया? तो नहीं। लेकिन जिन लोगों की उन्हें तस्वीर शाया की, वीडियो शाया की, जिनके नाम दिए, वो सारे ज़िंदा फिर रहे हैं, और वो कह रहे हैं भैया हमारे फैमिलियों में परेशानी हो गई, ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम मौजूद हैं, हम जिंदा सलामत हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, मोदी साहब ने बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए, वो जो बिहार जिसे कहते हैं, वो बिहार रियासत है, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, उस जीतने के लिए सारा ड्रामा रचाया। क्योंकि वहाँ बड़ी धुएंधार तकरीर की, और पाकिस्तान को फिर उन्होंने गीदड़ भपकियाँ ललकारा, और ये वो सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। पहला तो वो जो कल के फ़िज़ाई हदूद बंद की, तो नुकसान किसको हुआ? भारत को नुकसान हुआ सबसे। तिजारत बंद हो गई, जो वाया दुबई और इधर उधर से जो आती मशरक़ वस्ती से पाकिस्तान कुछ ना कुछ आ रहा था, उनकी बंद हो गई। हमारी चीज़ें तो जा ही नहीं रही। बॉर्डर उन्होंने सील किया, हमने भी सील कर दिया। अब जो फ़िज़ाई हदूद पे जो पाबंदी लगी, उसमें सबसे ज़्यादा चीखें लग रही भारतीयों। क्यों? कि अब उन्हें बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर काट के जाना पड़ता है। उनकी तमाम फ़्लाइट्स को, यानी ईंधन के मसले पे भी नुकसान, वक्त भी उनका ज़्यादा, फासला भी ज़्यादा, और टाइमिंग भी ख़राब हो गई सबकी। एक वावेला मचा हुआ है। अभी जंग शुरू नहीं हुई। कह रहे हैं कि बॉर्डर पर कशीदगी मौजूद है, LOC पे, मतलब बाकायदा वहाँ पे है कशीदगी मौजूद। दोनों जानिब से फायरिंग का एतबार होती है, छोटी मोटी होती रहती है। ये जान मारी, इसमें कोई मरता मरा था, कोई लोग को मरा भी नहीं अभी तक जो है वो है। लेकिन मैंने कल बताया था कि मिसाइल टेस्ट कर लिए पाकिस्तान ने, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे। फिर शेख रशीद साहब कहा करते थे कोई साढ़े को छोटे छोटे भी गिने एटम बम, उसी को शबरात नहीं चलाने, चौधरी शुजात भी कहते थे, तो वो भी मौजूद है। यानी कम पावर वाले मिसाइल भी उनके पास, हमारे पास पाकिस्तान के पास हर किस्म का मौजूद है। तो फिर क्या मसला है? पाकिस्तान में किसी किस्म की टेंशन आपको नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। लेकिन
بھارت میں ٹینشن ہے، بھارتی میڈیا شور مچا رہا ہے کہ مودی جی تم بار بار صرف یہی کہتے ہو کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، حملہ کرو، جنگ کرو پاکستان سے. لیکن جنگ کون کرے گا؟ کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی. اور پانی بند کر رہا تو کیا ہوگا؟ پاکستان کا دوست چین تبت سے پانی بند کرے گا، وہ بھی انہیں پیاسا مارنے کرے گا، کہ یعنی جواب شکوہ ہوگا. پاکستان پرامن ملک ہے، پاکستان نے پہل کبھی نہیں کی. پہل اس وقت بھی بھارت نے کی ہے، مودی سرکار نے کی ہے. کسی غلط فہمی کا شکار ہے ان کو، یعنی مودی سرکار غلط فہمی کا شکار کہ شاید یا کوئی اسرائیل والا مسئلہ ہو جائے گا، وہ جو فلسطینی والا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہمیشہ سے تھا. جب پاکستان نے دھماکے کیے تھے نا، اس سے پہلے بھارت نے دھماکہ کیا تھا. 5 دھماکے کیے تھے، پاکستان نے 6 کیے تھے. بھارت نے جب 5 دھماکے کیے تو اس وقت بھی اسرائیلی فورسز کا کمک جو تھی وہ سری نگر پہنچ گئی تھی، اور اس وقت بھی پہنچ گئی سری نگر. گٹھ چھوڑ ہے نا، بھارت اسرائیل ہم لوگ کہتے ہیں ہمیشہ، ان کا گٹھ جوڑ ہے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی فون کر کے کہا جناب خیریت ہے، لطندنی کمریاں اسی حاضر ہیں. مودی سرکار کو انہوں نے حوصلہ دیا کہ ہم بھی حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، جو کچھ چاہیے جدید ٹیکنالوجی حالات ہم حاضر. اور انہوں نے اپنا ایک بھیج بھی دیا گروپ. سپہ سالار صاحب جو ہیں بھارت کی، وہ پہنچ گئے وہاں، کہاں؟ جہاں واقعہ ہوا جائے وقوع پہ، وہ بھی تحقیق کرتے ہوئے پہنچ گئے. وہاں کے لیفٹیننٹ جنرل سے ملاقات کی، گویا کہ جناب فورسز نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہاں جی یہ ناکامی ہے ہماری. بھارتی فورسز نے، بھارتی اپوزیشن ان پر تنقید کر رہی. لیکن جہاں پاکستان اور بھارت کی باری آتی وہاں کہتی ہے ہم حکومت کے ساتھ ہیں. اور ہمارے ہاں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جناب سوچ لیں ان کی مخالفت ہوتی تھی بہت زیادہ پاکستان سے، تو آپ لوگ ناراض ہوتے تھے. اب اس صورتحال میں جب ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے اس وقت بھی وہ بھونکنے سے باز نہیں آ رہے. میں بڑا مشکل چیز سے نکل کے میں نے ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کیا، بھونکنا. کون بھونکتا ہے یہ آپ جانتے ہیں. اور پھر وفادار وہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن یہ وفادار نہیں، یہ پاکستان کا کھا کے، پاکستان کا نام کر کے سب کچھ. اور انہیں کے ساتھ ایک اور بھی ہے، ایک دانش کنیریا صاحب ہے. ایک طرف عمر ایوب صاحب بڑا شور مچایا، اپوزیشن لیڈر ہے جناب، انہوں نے رولا مچاتا ہے جناب. دوسری طرف دانش کنیریا جو پاکستان نے جس کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا تھا، پاکستان کی قومی ٹیم میں تھے، وہ اس موقع پر انہیں بھارتی وزیر اعظم یاد آ گیا، بھارت یاد آ گیا، پاکستان کا وزیر اعظم اس پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ بلا سوچے سمجھے کہ بھائی آپ پاکستانی ہیں، آپ جو مرضی کر لیں. جو یہاں سے پاکستان سے چھوڑ کے ہندو گئے تھے ابھی بعد میں، ان کو ساتھ کیا کیا انہوں نے بھارتیوں نے، اور پاکستان نے کیا کیا؟ صرف اس پریشانی میں کہ اب اس وقت آپ جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے آپ بہت دور چلے گئے کرکٹ سے، آپ کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی، تو اس لیے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں، اس لیے آپ نے پاکستان کے مملکت کے خلاف، حکومت کے خلاف سب چیز کو بولا چکا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے جب بھی پہچانے جاتے ہیں اپنے پرائے، اور اصلی اور نقلی، اور خون کس کا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، یہ پہچان بھی. پاکستانی بنے. اس وقت قوم یکجہتی چاہیے. پہلے پاکستان اور پہلے مقابلہ پاکستان کے دشمنوں سے، ایک آواز، لاکھ اختلافات ہوں ایک آواز. جیسے کہ قومی یکجہتی یعنی قومی سلامتی کونسل میں وہ ایک آواز، یک زبان ہو کے سب نے کہا کہ ہاں جی انہیں یہ کیا تو آپ یہ کر دیں، انہیں یہ کیا آپ یہ کر دیں، انہیں نکالا آپ بھی نکال دیں، ناپسند ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی، آپ فضائی حدود بند کر دیں، لگ پتہ جائے گا. اس مہینے 2 مہینے آگے یہ بند نہیں نا. پھر سارے معاہدے معطل کر دیے، یعنی پہلے والے میں انہوں نے تو ایک بات کی نا، سندھ طاس معاہدہ جس کو وہ کر نہیں سکتے، تو پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے تاشقند معاہدہ بھی کر دیا کہ ہم بس کلوز، اعلان لاہور کلوز، کوئی ہم اس پہ عمل درآمد نہیں. اور پھر وہ شملہ معاہدہ کلوز، بند، سارے دروازے بند کر دیے. تو اب مودی سرکار کے خلاف وہیں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. پاکستان نے تو کر لیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر ایک پاکستانی بھی مرا تو پھر کوئی بھارتی بھی بچے گا نہیں، بھول جائے.
ہمارے میزائل کے ٹارگٹ پہ آپ، تو کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ان کے فورسز نے مان لیا کہ ہم ناکام ہوئے ہیں. آئی بی کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، جس جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کی 7 سے 9 لاکھ فوج ہے. آپ نے محاصرہ کیا ہوا کشمیریوں کا، اور یہ بالکل صاف ستھری جگہ تھی جہاں سیاح جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. وہاں یہ واقعہ ہوا، اور بارڈر سے یہ ہے 400 میل دور. تو یہ کیسے پہنچ گئے وہاں کہ 4 5 6 نوجوان پہنچ گئے اور انہیں جناب شناختی کارڈ دیکھے، لوگوں کی پہچان کی اور پھر انہیں مارا؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ رواج آپ کا ہے. پی ایل اے کی حمایت آپ کرتے ہیں، شناختی کارڈ پی ایل اے چیک کرتی ہے اور کوئی نہیں چیک کر رہا. اور ان پر الزام یہی ہے کہ راہ اس کے پیچھے ہے. تو یہ راہ کی ایک نشانی نظر آ رہی ہے. پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. عسکری قیادت، سیاسی قیادت نے فیصلے کر لیے، اور انہوں نے کہا ہم نے جو کچھ کرنا تھا حکمت عملی بنا لی. بسم اللہ کریں، دیکھیں اگر کسی نے ایڈونچر کرنا ہے تو کرے، ہم سرپرائز دیں گے، ہم تیار ہیں. چاہے وہ فضائیہ کی ہو، چاہے وہ بحری سطح پہ ہو، چاہے وہ بری جگہ. اور وہ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ میں آپ آئے تھے نا، تو جو ہوا تھا آپ کے ساتھ وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو اب کی اس سے بڑا جواب ملے گا. ہم تیار ہیں، لیکن پہل ہم نہیں کریں گے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پرامن رہنا چاہتا ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے پوری دنیا سے، اور جہاں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی اس کی مذمت کرتا ہے. پہلگام کی بھی مذمت کی ہے پاکستان نے، پاکستان کی قومی سلامتی نے مذمت کی ہے. آج سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی، اس کی مذمت کی گئی، اس لیے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے اور سال ہر سال سے قیمت چکا رہا ہے، بڑی مہنگی قیمت چکا رہا ہے، جان و مال کی قربانی دے رہا ہے. پھر اس پہ الزام. تو جناب کوئی جنگ نہیں ہو رہی، نہ کوئی جنگ ہوگی. اسی طرح کی گیدڑ بھپکیاں ہوں گی. مودی سرکار کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور معاملات گڑبڑ ہیں، ان کی فورسز نے اپنی ناکامی مان لی ہے. تو جناب منجی تھلے ڈانگ پھر انہوں تیار ہو گئے نے اپنے کار پہلے لبن گئے کہ ہویا کیا. اس وقت اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نے کے بان.